فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. आपकी आंख काम नहीं कर रही, नजर नहीं आ रहा. जब तक आप अपना एडमिट नहीं कराएंगे, अपना नया एडमिशन नहीं कराएंगे, तब तक आपका ट्रीटमेंट कभी नहीं किया जाएगा. आप बेशक किसी ऐसे आस्थाने, किसी ऐसी हस्ती के पास चले जाएं, जब तक उसके मकसद से आशना नहीं होंगे तब तक आप लोगों का मकसद वो नहीं हल होगा. जब तक तलब करेंगे कि मैंने आंख बनवानी है, इस आंख से दुनिया का नजारा देख सकूं, जब तक दिल की तलब ही नहीं होगी कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, कभी आ तुझे सामने मैं देखूं. अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी. शेर खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद कोई नबी नहीं है. न है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना फातिमा सीमा है, ना फातिमा सीमा है. आमना की आंखों के तारे, नबी प्यारे, नूरे मुजस्सम, शफीए मुअज़्ज़म, नबी मोहतरम, रसूल मुहतसम, बाइसे तख्लीके कायनात, फहरे मौजूदात, अहमद मुज्तबा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हक बाहू सच बाहू, नाराए सुल्तानिया, नाराए सुल्तानिया. दोस्तों, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान आज बैनुल अक़वामी स्कॉलर, चीफ एडिटर मेरातुल आरिफीन इंटरनेशनल, मरकजी सदर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी इस्लाही जमात वालमी तंजीमुल आरिफीन के दरमियान में तशरीफ फरमा हो तो वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है. तो हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं और हमारे दिलों को अपनी निगाह से मुनव्वर फरमा गो मसरूफियात से वक़्त निकाल कर और हम लोगों को टाइम अता किया. तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपके और साहबजादा साहबू इलही है मिन हब्लिल वरीद, मैं तो नहीं जो मुझे देखता, तू ही नहीं जो मुझे ढूंढता, हजूर से दूर सुनी मन वेड़े नहीं वड़दे हूँ, दिल कर सैकल शीशे वांगू, अपने दिल को साफ कर, अपने दिल को पाक मता आता सुबह रूना. बंदे तू ही सब्र करके बैठ गया. वकाना रब्बा से दोज़ख की आग बुझा देंगे जिसके डर से लोग अल्लाह की इबादत करते हैं. जो दिल में लगाता है अल्लाह पाक की पहचान नसीब कराने के लिए, उस मुर्शिद कामिल ने फरमाया हर के मन हाजिर माजे फकीर बाहू के दर पे.
فرمایا ذا ابتدا تا انتہا یکدم برم اسے بتا دیا جائے گا کہ زندگی آدمی مخفیست در زیر زبان ای زبان پردست بر درگاہ جان. رومی کہتے ہیں کہ پورا آدمی اپنی چھوٹی سی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ آدمی کا قد یا آدمی کا وجود تو بہت بڑا ہوتا ہے، 5 فٹ کسی کا 5 فٹ 4 انچ کسی کا 6 فٹ، تو زبان تو 3 انچ یا 4 انچ کی ہوتی ہے. تو اتنا بڑا آدمی اپنی زبان کے پیچھے کیسے چھپ جاتا ہے؟ تو رومی نے اس کی ایگزامپل دی کہ این زبان پردست بر درگاہ جان. جیسے ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں، پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا کی کلچر میں ڈیوڑی کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو گھر کی ڈیوڑی پہ جب تک پردہ ہے، آپ 10 بار بھی گزر جائیں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ گھر کے اندر کیا ہے. لیکن جب ڈیوڑی کا پردہ اٹھتا ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ گھر کے اندر کتنے کمرے ہیں، صحن ہے، چولہا کدھر ہے، نلکا کدھر ہے، چارپائیاں کدھر پڑی ہیں، لوگ کدھر بیٹھے ہیں، گھر کے اندر کا کیا نقشہ ہے، ڈیوڑی کا پردہ اٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے. رومی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ڈیوڑی کا پردہ گھر سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن پورا گھر اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح پورا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. ہم سب جو یہاں جمع ہیں مولا کریم، ہمارے سینوں میں جو چھپا ہے جہاں کی بارگاہ میں قبول فرما. رب العالمین جتنے بھی لوگ ہم یہاں پہ جمع ہیں، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جن کے گھروں میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، والدین میں سے کوئی بیوی بچوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے اس دنیا سے رحلت کر گئی ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں پہ اپنی رحمتیں فرما. ہم جن رب العالمین ہمیں اپنی صحیح محبت، صحیح اطاعت کی توفیق عطا فرما. موت سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ انور کی زیارت نصیب فرما. قبر میں حضور کی معرفت کوثر پہ حضور کے دست مبارک سے جان نصیب فرما. سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سرماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اہل جامعہ بارسلونا کے درمیان ایک علمی روحانی شخصیت یہاں تشریف لائی، اور ہمارے عقیل بھائی جن کی خصوصی مہربانی میں یہاں تشریف لائے، اور ہم سب دوستوں کو ان سے ملنے کا، ان کے دیدار کا موقع ملا. اب میں عقیل بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنے حاضرین، ان کے دوست احباب اور اپنے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کریں. جی صاحب. السلام علیکم. سب کی پہلے تو جناب میں اپنے حضور مرشد پاک کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں جی، جہاں جناب اتنے تشریف لے کے آئے. تو باقی تمام دوست، تمام بزرگ، تمام بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں جناب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت کھڑ کے جناب اپنے کاروبار کام میں جناب اتنے تشریف لے کے آئے. تو جناب جی بہت بہت نوازش، بہت بہت مہربانی جناب. کوئی بھی کسی قسم کی کمی بیشی رہ گئی ہے جناب اسی مد رکھا انتظار جناب جی کرنا پیا جناب نے، اس واسطے بھی سوری جناب. بہت بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی بنیاد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار پہ ہے، جو کہ ان کا اسلامی نظریہ تھا، اور اس کے لیے پاکستان کی ریاست ایک رول ماڈل حیثیت رکھتی تھی.
لیکن گزشتہ 4 دہائیوں کی فرقہ وارانہ کشیدگیوں نے نہ صرف پاکستان کے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ ینگ جنریشن کو، خاص طور پہ جو ماڈرن یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ ہماری ان فرقہ وارانہ کشیدگیوں کی وجہ سے مذہب سے دور ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مذہبی اکابرین ہیں ان کا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یکجہتی کی، امن کی فضا قائم کریں، تشدد کے اور نفرت کے راستے کو ترک کریں اور اختلافات کی بجائے مشترکات کو فروغ دینا چاہیے۔ اور ہمارے اکابرین ہی نے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے پاکستان میں، مولانا شاہ احمد نورانی نے اور قاضی حسین احمد نے اور ساجد نقوی صاحب نے اور ساجد میر صاحب نے اور تمام مسالک کے بزرگوں نے، کہ درد مشترک اور قدر مشترک پہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکابرین کا آج فرض ہے کہ وہ پاکستان میں سب سے پہلے امن کی فضا کو قائم کریں۔ امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک ضابطۂ اخلاق پہ اگر عمل کیا جائے، جو ہمارا آئین کہتا ہے، ہماری سیاسی جماعتیں سب سے پہلے اس ضابطۂ اخلاق کو وائلیٹ کرتی ہیں، ہمارے سیاسی قائدین اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور یہ نہایت ہی افسوس ہوتا ہے جب ہمارے پارلیمنٹیرینز اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے پارلیمنٹیرینز کو اقبال کا جو اجتہادی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق ہم تو ان کو مجتہد کا متبادل دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں یہ ہماری نئی نسل کے لیے بھی ایک کوئی قابل تقلید یا قابل تحسین مثال نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اخلاق کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور اسلام تو بنیاد ہی ساری اخلاق کے اوپر رکھتا ہے، تو اخلاق سے اگر وہ گری ہوئی زبان استعمال کریں گے تو نفرتیں اس سے اگیں گی، تعصبات اگیں گے اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔